ہے ہمیں بالکل چاہے وہ ہمارا دشمن ملک ہو یا جو بھی ہے ہم ایز اے نیبر کنٹری ہمیں بالکل ان سے سیکھنا چاہیے کہ اس کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں اور ایران کے ساتھ بھی ہیں. کہ مرسڈیز وہاں پہ آ رہی ہے، ٹیسلا وہاں پہ آ رہی ہے، موبائل مینوفیکچر کنٹری نمبر 1 ہے. گوادر میں دیکھیں کہ گوادر میں موجود وہاں کے لوگوں کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے. ہیلو ویورز، السلام علیکم پاکستان، نمستے انڈیا، دس از یور ہوسٹ آمنہ عادل اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل. آج ہم لوگ بات کریں گے فارن پالیسی کے بارے میں. فارن پالیسی اگر انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کی جائے تو ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے. تو آج بات کریں گے، ایک لائٹ کمپیریزن کریں گے انڈین فارن پالیسی ورسز پاکستانی فارن پالیسی. لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. سر آج کا ہمارا سوال ہوگا، ہم لوگ بات کریں گے فارن پالیسی کی. فارن پالیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں اٹ از ویری امپورٹنٹ وین اٹ کمز ٹو آور انٹرنیشنل ریلیشن شپس. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ جب ہم پاکستان کی فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کہاں پر لیگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے انڈیا نے ریسنٹلی جس طرح انڈیا کے پرائم منسٹر اور انڈیا کے جو فارن پالیسی انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کیا ہے، اسی کا نتیجہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مرسڈیز وہاں پہ آ رہی ہے، ٹیسلا وہاں پہ آ رہی ہے، موبائل مینوفیکچر کنٹری نمبر 1 ہے. اس طرح یہ فارن پالیسی کا ہی یہ سارا نتیجہ ہے. پاکستان کی بات کیجیے، کوئی ملک پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بالکل یہ فارن پالیسی کا ہی مسئلہ ہے. ہمیں پاکستان کو خاص طور پہ اپنی فارن پالیسی بہتر کرنی پڑے گی. اچھا، سب سے پہلے تو میں فارن پالیسی کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، تو مجھے یہ کبھی سننے میں نہیں ملا کہ جتنی بھی فارن پالیسی سے ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یا فارن پالیسی جو ہے وہ فارن افیئر جو فارن آفس ہے وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. یہ کہیں اور سے ہی وہ کہتے ہیں نا، فارن آفس کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. ڈیپینڈنٹ ہیں ہم. یہ میں اب اس پہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، بٹ ایز آئی نو، ٹھیک ہے نا. اینڈ یہ زبان خاص و زد عام ہے کہ فارن پالیسی جو ہے نا کہیں اور سے ہی مانیٹر ہوتی ہے اور وہیں ہی طے کرتے ہیں کہ کس طرح اس کو چلایا جائے. پہلے تو یہ کہ پاکستان کی فارن پالیسی اور انڈیا کی پاکستان جو اپنی فارن پالیسی بناتا ہے وہ بیسکلی ریلیجیس بیس پہ بناتا ہے. جیسے پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو وہ ایک ریلیجیس بیس پہ ہیں کہ بھائی کیونکہ ہمارا کعبہ وہاں پہ ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں. تو ایز اے ڈپلومیٹکلی وہ کام نہیں کرتا، وہ بلکہ ریلیجیس بیس اس پہ وہ کرتا ہے کہ بھائی یار کیونکہ وہ وہاں پہ ہمارے ریلیجیس وہ ہیں، کیا کہتے ہیں، مونومنٹس ہیں، تو اس لیے مطلب ہماری ان کے ساتھ اچھی بننی چاہیے. اسی طرح ایران کے ساتھ بھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے ایران اور پاکستان کے درمیان، تو وہاں پہ بھی مطلب وہ ریلیجیس بیس پہ ہی مطلب وہ چیزیں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں بنسبتاً اس کے کہ انڈیا ڈپلومیٹکلی سوچتا ہے. وہ ہر کسی کے ساتھ دیکھیں کہ اس کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں اور ایران کے ساتھ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا کے ساتھ بھی ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے اکنامک بیس پہ اور ڈپلومیٹک بیس پہ وہ اپنے کیا کہتے ہیں فارن پالیسیز بناتے. پاکستان وہ نہیں ہے. اسی طرح پاکستان کی فارن پالیسیز میں دوسرا رخ یہ ہے کہ بھائی وہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کو ایڈس ملیں. وہ اکنامک اس پہ نہیں کرتا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ ہے. جیسے سپوز کریں ہم چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں، تو چائنا کے ساتھ ابھی دیکھو سی پیک بن رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ سی پیک سے پاکستان کو اتنا ایسا فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ لون دے رہا ہے. تو لون دے گا تو وہ لون واپس بھی لے گا. تو اب ان کی ارننگ ہو رہی ہے، ہماری نہیں ہوگی. وہ ہمارے پاس کنسٹرکشن وہ ایسے جگہوں پہ ایسی ان پہ انویسٹ کر رہا ہے، ایسے کنسٹرکشن پہ انویسٹ کر رہا ہے جہاں پہ ان کا فائدہ ہو. جیسے انجینئرز بھی وہیں سے آ رہے ہیں. ہاں، وہ اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں بھی. جب ہم لوگ بات کرتے ہیں جیسے انڈیا کی ہم اگزامپل لیتے ہیں، ان کی گروتھ میں اور ان کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ان کی فارن پالیسی. کیا اسی طرح سے فارن پالیسی کو ورک کرنا چاہیے؟ بالکل ایسے کرنا چاہیے. دیکھیے ترقی یافتہ ممالک ساری اسی طرح ہی دیکھیے کس طرح وہ بیک ٹو دا گراؤنڈ لیول سے وہ آگے اپ گریڈ ہوا ہے. جس طرح انہوں نے فارن پالیسی، جس طرح کی اس کی دیکھیے ہر ملک G20 وہاں پہ انڈیا پہ ہو رہا ہے، ہر چیز وہاں پہ ہو رہی ہے. تو یہ اسی طرح ہی اچھے ملک جو ہے ترقی یافتہ ممالک اسی طرح انہوں نے ترقی کی ہے. تو ان کی خارجہ پالیسی، ان کی جو فارن پالیسی اسی طرح بہتر ہوتی ہے. جیسے ہی وہ بہتر ہوتی ہے تبھی ملک جو ہے نا وہ اسٹیبل ہوتا ہے، تبھی ملک ترقی کرتا ہے. بنسبت پاکستان کی خارجہ پالیسی کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتی. پاکستان ہاں کچھ پولیٹیشن میں ہوئی تھی، لیکن ابھی زیرو خارجہ پالیسی زیرو ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی میں ایک فارن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹلی ورک کرنا چاہیے جس طرح سے انڈیا کرتا ہے اور کافی حد تک ہم
ہم لوگ جو ہے وہ ایک ہم لوگ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل جو ہے نا فورن پالیسی سب سے پہلے تو ہمیں ایک مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا. فورن پالیسی کے لحاظ سے ہمیں مائنڈ سیٹ کرنا, ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس فورن پالیسی کو ہم نے بنانا اس طرح ہے, ہم نے سرکمسٹانسز ایسے لے کے آنے کہ ملک ترقی کر سکے. جب ہمارے خارجہ جو وزیر خارجہ ایسے ہوں گے جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا ملک میں دنیا میں چل کیا رہا ہے, بالکل, تو پھر ترقی نہیں ہو سکتی. تو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ کیا شوڈ وی لرن فرام انڈین فارن پالیسی؟ بالکل لرن کرنا چاہیے, ہمیں ہر ایسی کنٹری سے لرن کرنا چاہیے جو ترقی کر رہا ہے, ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ہمیں بالکل چاہے وہ ہمارا دشمن ملک ہو یا جو بھی ہے, ہم ایز اے نیبر کنٹری ہمیں بالکل ان سے سیکھنا چاہیے. کہ فورن آفس ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستانی عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو فورن منسٹر ہوتا ہے وہیں ڈیسیژن لیتا ہے, ڈیسیژن کہیں اور سے آتی ہیں. تو اس وجہ سے ابھی مسائل بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ظاہری بات ہے جب ایک پورٹ فولیو کسی کو ملا ہوا ہے وہ کسی اور کی ڈیسیژن دے گا, اپنے اکارڈنگ کوئی کام یا کوئی بھی ڈیسیژن کر ہی نہیں پائے گا, تو وہ کیسے آگے پروسیڈ کر پائے گا؟ بالکل ایسا. دیکھیں ابھی جیسے اچھا ڈیم بن رہا ہے, اچھا کیا کہتے ہیں وہاں پہ بجلی گھر بن رہے ہیں, بالکل, تو وہ ایسی جگہوں پہ بنائے گئے ہیں جہاں سے یہاں کی پبلک سے زیادہ وہاں پہ جو روٹ ہے اس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اور ابھی اس سے اچھی مثال لے لیں گوادر کی. گوادر میں دیکھیں کہ گوادر میں موجود وہاں کے لوگوں کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے, اور لیکن وہاں پہ موجود جو ان کے لیے ہے, پنجاب یونیورسٹی میں موجود 2 چائنیز کے لیے 4 سیکورٹی گارڈ رکھے جا سکتے ہیں. اور وہاں پہ ہمارے دیکھیں فورن پالیسی میں کتنے غلام ہیں. بالکل. تو انڈیا میں دیکھیں, انڈیا کہتی ہے کہ بھائی نہیں, دونوں طرف سے ہونی چاہیے. اگر ہم انویسٹ کر رہے ہیں, وہ ایک ہوتا ہے کہ لبرل ہو کے سوچتے ہیں, ان کے پاس ریلیجیس وہ ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اچھا جہاں پہ ہمارا اکنامکلی فائدہ ہوگا وہیں پہ ہم بات کریں. میں I truly appreciate this question because I personally like Mr. Jai Shankar. اس کی جو وہ کہتے ہیں نا وائز فارن پالیسی اینڈ اسٹیٹمنٹس ہیں, میں نے کافی اسٹیٹمنٹس ان کی دیکھی ہیں, اسپیشلی when it's come to oil trade between Pakistan and Russia, and he has given tremendous answer about that policy. تو مجھے تو اتنا پسند آیا جب کسی ویسٹرن کنٹریز میں جب اس کا ایک کوئی ڈیلیگیشن وہاں پہ موجود تھا تو اس سے کویشچن کیا گیا کہ why you have trading with Russians, you support terrorism. Yes, you support terrorism, and he has given a tremendous answer کہ وہ کہتے ہیں نا جس طرح نیلسن مینڈیلا نے کہا تھا نا کسی انٹرویو میں کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے دشمن ہوں وہ ہمارے بھی دشمن ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وی ہیو اے گڈ ریلیشن ود آور نیبرس اینڈ وی کین, اس پہ کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کسی کو. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مطلب یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب جو سب سے بڑا آتا ہے نا عنصر, وہ آرمی کا آتا ہے. اب یہاں پہ ڈسکس کرنا شاید جائز ہے یا نہیں, کیونکہ جب تک ہماری فورن پالیسی سے یہ ملٹری وہ والا جب تک نہیں ہٹتا اور اس بیس پہ ہم لوگ نہیں مطلب کہ ایکسٹرنل جو ایسپیکٹس ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. مطلب وہ جیسے ابھی ہم لوگ جتنی بھی کنٹریز کے ساتھ ہمارے تعلقات یا فورن تعلقات ہیں یا جو ڈپلومیٹک تعلقات ہیں وہ ملٹری بیس پہ ہیں, میکسیمم ملٹری بیس پہ ہیں, اور ہمارے عام عوام کے اس پہ مطلب نہیں ہے وہ. اسی طرح بہت سے ایسے ممالک ہیں جن سے کلیش ہے یو ایس کا, اسپیشلی ود ایران. اسٹل انڈیا ہیو اے ٹریڈ مارکیٹ ود دیم. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یورپ ہیز ٹو گیٹ آؤٹ آف دا مائنڈ سیٹ کہ یورپ کا پرابلم پوری دنیا کا پرابلم ہے, کیونکہ اگر یورپ کو کوئی پرابلم ہے تو ہمیں اس سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اوبیسلی وہی نیلسن مینڈیلا والی بات ہے نا کہ یو ایس سمجھتا ہے کہ بھائی جو ہمارے بلاک میں ہے, جو ہمارے اینٹی آئدر یو آر ود می اور اگینسٹ می, ان کی یہ پالیسی ہوتی ہے میجورٹی میں. باقی ایران کے ساتھ دیکھ لیں آپ, حتیٰ کہ مسلم ممالک بھی اوائڈ کرتے ہیں ڈیو ٹو یو ایس سے پریشر کہ ان سے کسی قسم کی ٹریڈ جو ہے نا نہ رکھی جائے.